بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور ادھر توجہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے
جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دے وچوں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے یا چوتھے مسلمان نے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے یا چوتھے مسلمان نے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان تو تھلے تے زمین تو اتے میری امت وچ آسمان تو تھلے تے زمین تو اتے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری جیسا سچا بندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جیڑا نا میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچوں انہوں اے انعام عطا فرمایا۔ بھئی اے نا ہن میں آپ دے واقعات جدوں پیش کراں گا نا تواڈے سامنے تو پھر آپ نو ضرور پتہ چلے گا کہ ارشاد فرمایا آسمان تو تھلے تے زمین تو اتے ابو ذر غفاری جیسا سچا آدمی آسمان نے کوئی نہیں ویکھیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہون تو بعد تا دم آخر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی وچ ہی مستغرق رہے۔ اور اے میری گل یاد رکھ لینا، نمازاں روزے حج تے زکاتاں اے سب حضور دے صدقے ہی سانوں ملیاں نے۔ اصل سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑیاں وڈیاں گلاں کیتیاں نے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اسی پاک در کی ہے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں یہ بڑیاں وڈیاں گلاں کیتیاں نے سیدی اعلیٰ حضرت نے، اور اے سب کو جو حضور دے صدقے سانوں ملیا ہے۔ لیکن نمازاں بندہ پڑھے تے حضور نال بے وفائی کرے، روزے بندہ رکھے تے سرکار نال بے وفائی کرے، اور حج بندہ کرے تے سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے نال آپ دے ادب دے نال او کوئی اپنے آپنو ملوز خاطر نہ رکھے۔ اے میری گل یاد رکھ لینا، ان دیاں نمازاں دا تے ان دیاں روزیاں دا میرے رب نو کوئی لوڑ نہیں۔ ایک ساری کائنات ہی رب تعالیٰ نے فقط اپنے محبوب واسطے بنائی ہے، اور کائنات دی ہر شے، کائنات دا ذرہ ذرہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی آپ دی شان واسطے، آپ دی محبت واسطے میرے رب نے پیدا فرمایا ہے۔ اور میری گل یاد رکھ لو، وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دے بارے حضور علیہ السلام نے اور بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر تو کلیاں ہی ہے، دنیا تو آیا ہے کلیاں ہی رہنا ہے تے تو کلا ہی دنیا تو چلیاں جانا ہے۔ اے بھی آپ دے واسطے ہی ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک پتر سی اور ایک بیٹی سی آپ دی، تے کام کی سی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ قبیلہ غفار دے سردار سن آپ، چودر چھڑ کے نوکریاں کرنیاں سوکھیاں نہیں۔ توجہ ہے بھائی، میں بڑی وڈی گل کیتی، چودر چھڑ کے نوکریاں کرنیاں سوکھیاں نہیں، اور پھر بندہ نوکری بھی اوتھے لگ جائے جتھے ساری زندگی پڑیا ہے۔ بھئی ادھر چودر چھڑ دیتی تے عرض کیتی حضور میں تہاڈا غلام ہاں، تے پھر غلامی بھی اتن تک نہیں اپنائی، اپنی بیوی نو بھی غلامہ بنایا، اپنے پتر نو بھی تے اپنی بیٹی نو بھی، تے ارشاد فرمایا ہن چونکہ اسی حضور دے غلام ہو گئے ہیں تے میں تے میرا پتر نا اسی حضور دا باہر دا کام کرنے ہیں، تے اپنی زوجہ نو اپنی بیوی نو فرمایا تو حضور دے گھر دے کام کرنے ہیں۔ بھائی توجہ ہے نا؟ جدوں بے اقبال نے گل جتھے کیتی ہے جا کے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔